ہستی نہ ہوت تاری تو دنیا نیوات شو جنت کدی نہ صحبت تارا وگر حسین حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد نعرے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنكاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا زيا والأبصار ناجلا والأقسامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے اس سے ہمیں بھی پیار ہے وہ نعرہ علی یا علی وہ نعرہ علی یا علی وہ نعرہ علی یا علی. شہنشاہ کائنات امام زمانہ آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. ہاں مومنات، ایک دفعہ پر خداوند عالم کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. ایک دفعہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک دفعہ خداوند عالم کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یعنی پوری کی پوری ہم
آیتیں دیکھتے تو اس میں ہو کا ذکر آتا ہے. جب میں ابھی سورہ انعام پڑھ رہی تھی تو سورہ انعام، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اور پھر سورہ انعام کی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں دیکھیں گے هو الذی، قرآن میں بار بار هو الذی آتا ہے. لیکن کیوں یہ هو الذی آتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کیوں یہ هو الذی آتا ہے؟ هو الذی انزل من السماء ماء. کیوں خداوند عالم کہ هو الذی یحیی الموتى؟ کیوں پروردگار عالم بار بار کہتا ہے هو الذی، وہ جس نے. ہاں مومنات، ہمارا وہی کل والی بات، قل هو اللہ احد. اللہ ہمیں، میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ مجھے وہ زبان عطا کرے کہ سب کو جو میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ سب کو سمجھ میں آ جائے، اور جو اللہ کی جس طرح سے خداوند عالم کی ذات ہے ہم اس کو سمجھ پائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم علی کو تو جان سکتے ہیں، ہم نبی کو جان سکتے ہیں، ہم امام حسین کو جان سکتے ہیں، ہم امام حسن کو جان سکتے ہیں، ہم بی بی کو جان سکتے ہیں، ہم امام مہدی کو جان سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو جب تک نہیں جان پائیں گے ٹھیک سے، ہم ان کسی کو بھی نہیں جان پائیں گے. ہاں مومنات، اسلام میں سب سے پہلے داخل وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنے رب کی صحیح معرفت ہوتی ہے. جو اللہ کو صحیح پہچانتا ہے وہی سب سے بہترین مسلمان ہے. کیا اگر کوئی، میں اپنے اس ٹاپک سے اس لفظ پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا میں سوال کروں گی. اگر کوئی ہندو عورت آپ سے یہ سوال کرے کہ محبت کا پہلا درجہ، محبت کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، جو محبت شروع ہوتی ہے وہ دیکھنے سے شروع ہوتی ہے. غائب چیز پر کبھی بھی محبت شروع نہیں ہوتی ہے. ہندوؤں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے نہیں ہو، جب آپ کا اپنا اللہ نظر نہیں آتا تو آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی انسان کو تو اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے مذہب کو کیسے ایکسپلین کریں گے. ایک بات، وہابی لوگ کہتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات ہونا. یہی ہے نا لقاء اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ ملاقات ہونا. تو وہابی کہتے ہیں قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جتنے بھی مومنین ہوں گے ان کی لقاء اللہ ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت میں ہوگی. اس دنیا میں نہیں ہوگی لیکن آخرت میں خدا دکھائی دے گا. اس کا پروف کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ قرآن کی آیت خود بول رہی ہے انظر اللہ، دیکھو اللہ کو. یا ایک اور آیت ہے کہ قیامت میں نظر کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں آیت کا نمبر بھول گئی لیکن اس میں خداوند عالم نے واضح یہ نظر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگ اللہ کو نظر اٹھا کر قیامت میں دیکھیں گے. اب ہم کیسے اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس پروف ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہمارے پاس ہمارا اللہ ایسے نہیں ہے؟ اگر کوئی مسلمان خود آ کر اگر کہے کہ لقاء اللہ، تم لوگوں کی اللہ کے ساتھ قیامت میں ملاقات ہوگی، تو آپ کیا جواب دو گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ پروف ہے نا ہمارے پاس، قرآن کی آیت موجود ہے ان کے پاس، ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات. اور دوسری بات کہ اگر کوئی ہندوؤں میں سے، کوئی ہندوازم میں سے یا کوئی مشرک میں سے سوال کرے کہ آپ کیسے محبت کرتے ہو اس سے جس سے آپ دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ محبت کا پہلا جو اسٹیپ کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے دیکھنا، تو کیسے آپ محبت کرو گے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اسی چیز کو، انہی سب چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے یہ روح کو میں لے آئی. اور ہاں مومنات، اگر میرے پاس ٹائم ہوا اس عشرے کے بیچ میں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ قرآن کی آیتوں سے، احادیث کے ذریعے سے اس چیز کو ثابت کروں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ فاتح ہو، سنی وہابی کہتے ہیں نا کہ ہم امام حسین پر فاتح ہو دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟
جائز نہیں ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم مشرک ہیں، ہم زیارت پہ جاتے ہیں ہم مشرک بن جاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں ہم مشرک ہو جاتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں ہم مشرک ہو جاتے ہیں، ہم یا حسین کہتے ہیں، یا حسین کہنے سے ہم مشرک ہو جاتے ہیں. تو کیا خداوند عالم نے قرآن میں کہہ دیا من دون اللہ؟ جس کو عربی آتی ہوگی وہ سمجھ گیا ہوگا. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اگر تم نیاز کرتے ہو، اگر تم فاتحہ کرتے ہو، اگر تم ماتم کرتے ہو، اگر کچھ بھی تم من دون اللہ کرتے ہو تو تمہارا وہ قبول نہیں ہوتا. من دون اللہ وہ تمہارا شرک میں چلا جاتا ہے. تو کیا قرآن کی آیتیں کہتے ہیں لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ ما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی تم کرو گے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. قرآن کی آیتوں سے وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ما تدعو، نہ پکارو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. کہتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعو من اللہ مع اللہ غیر اللہ. کچھ ایسی آیت ہے سورہ جن کی کہ تم سجدہ کرو صرف اللہ کو کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. کچھ ایسی آیتیں لے کر ہم لوگوں کو انہوں نے کیا قرار دے دیا؟ پوری دنیا کے مسلمانوں میں شیعوں کو کافر قرار دے دیا. آج جو کہتے ہیں نا شیعہ کافر، یہ قرآن کی آیتوں سے پروف کے ساتھ ہمیں کافر قرار دیتے. ایسے نہیں کہتے، غصے میں نہیں کہتے، آیتیں ہوتی ان کے پاس. تو ہاں مومنات، اگر میرے پاس وقت ہوا انہی آیتوں کو ہم قرآن کے ذریعے سے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم کافر ہیں یا قرآن کی آیتوں کو جو نہیں مانتے وہ کافر ہے. اب ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، جو ہماری زندگی میں سب سے کیا کہتے ہیں کہ سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید کا ٹاپک. اور اللہ نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے نا، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو، کسی نبی نے نہیں کہا میری پیروی کرو، کسی نبی نے نہیں کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ مانو. سب نبیوں نے یہ کہا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے. لیکن افسوس کہ لوگ بت پرستی میں اتنے مشرک بن گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بتوں سے اتنی محبت ہے کہ ہم ان بتوں کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے درس میں یہ بات ہمیشہ ریپیٹ کرتی ہوں. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، خلوص ہمیں کہتے ہیں اے مسلمانوں، خلوص سیکھنا ہے تو بت پرستوں سے سیکھو. کیسے خلوص سیکھنا ہے، پیور ہونا ہے اللہ کے لیے تو بت پرستوں سے سیکھو. کیسے؟ کہا دیکھو کہ بت پرست اپنے بتوں کے لیے اپنے بچوں کی بلی بھی چڑھا دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم سب کیا ہے، ہمارے پاس زی ٹی وی ہے، ہمارے پاس سونی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو ہم سب کو پتہ، ہم نیوز میں بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ بتوں کے لیے اپنی اولادوں کی بلی چڑھاتے ہیں، کس طرح سے وہ بتوں کے لیے سونا چاندی ہر کچھ رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں خلوص سیکھو تو بت پرست سیکھو کہ اپنا سب کچھ بتوں کے لیے داؤ پہ لگا دیتا ہے، لیکن تم اپنی محبت اور اپنا عشق اللہ کو نہیں دے سکتے. ہاں مومنات، اس سے پہلے میں آہستہ اللہ کو ایکسپلین کروں، میں پہلے سب کو تیار کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے. ایک شخص تھا، وہ بازار جاتا ہے، بازار جانے کے بعد ایک ایپل خریدتا ہے، ایک ریڑے پہ جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، ریڑے پہ بیچنے والے کو کہتا ہے اللہ کے نام پر مجھے ایک پوم دے دو، اللہ کے نام پر مجھے ایک پوم دے دو. مسلمان کی بات کر رہے ہیں، بت پرستوں کی بات نہیں کر رہے، بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نام پہ ایک پوم دے دو. اس نے ڈھونڈ کے سڑیل سا، کہتے ہیں نا خراب سا، جس پہ 1,000-2,000 کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، دے دیا. لو، اس نے کہا اچھا. اس نے جیب سے پیسے نکالے اور دیا. ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ 10,000 اریالی تھی اس کو، اب مجھے دو. اس نے اچھا سا ڈھونڈ کے نکال کر اس کو پوم دیا، صاف ستھرا، میٹھا، فریش. اس نے دونوں کو پکڑا اور اوپر کیا کہا، اللہ تیری اہمیت جو ہے لوگوں کے درمیان میں 10,000 اریاری کی جتنی بھی تیری اہمیت نہیں ہے. یعنی یہ بتایا کہ اللہ تو دیکھ تیرے نام پہ کیا ملا اور اتنے چھوٹے سے پیسوں میں کیا ملا. تو ہاں مومنات،
یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خلوص سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے، ہندوؤں سے سیکھو، بت پرستوں سے سیکھو، مشرکوں سے سیکھو. ہاں مومنات، ایک وجہ، دو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو ٹھیک سے نہیں جانتے. اس لیے ہم لوگوں کو پتہ نہیں اللہ کیا ہے. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کے بنانے والے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جہاں پر میں تھوڑا سا بھی غلط بولوں نا، آپ مجھے پکڑ لیجیے گا، مجھے کچھ پرابلم نہیں ہوگا. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ نے یہ ٹھیک کہا، آپ نے یہ غلط کہا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہاں، کہ میری بات کو غور سے سنا جا رہا ہے، تبھی تو میرے اوپر پوائنٹ آف ہو رہا ہے نا. تو ہاں مومنات، یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ حسین کا پتہ ہے، حسین کے بنانے والے کا پتہ نہیں. رسول کا پتہ ہے، رسول کے بنانے والے، بھیجنے والے کا پتہ نہیں ہے. یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیوں ہم اپنے اللہ سے اتنا دور ہو گئے. دو ریزن ہیں. ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ کیا ہے، میرا اللہ ہے کیا. ایک دفعہ میرا درس تھا یا میری مجلس تھی جس میں میں نے صرف اللہ کو ایکسپلین کیا تھا. اس مجلس میں اللہ کو اتنا ایکسپلین نہیں کروں گی، ایک لفظ سے اللہ کو نہیں کروں کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا. میں نے ایک لفظ سے اللہ کو ایکسپلین کیا. 1 مہینے کے بعد مجھے ایک بائیڈی کا فون آیا اور وہ میرے ساتھ رو رہی تھی. اتنا روئی اور رونے کے بعد مجھے کہا کہ مقصود آنٹی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اللہ ایسا ہے، میں تو اس کو اپنے جیسا سمجھتی تھی. اب مجھے پتا چلا کہ میرے رب کیا ہے. اب مجھے نماز میں بھی مزہ آتا ہے. تو ہاں مومنان، سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، وہ سب سے پہلا ہم لوگوں کا، میں کہتا ہوں ہم شیعوں کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں، ہمیں پہچان نہیں ہے. ہم ادھر بھٹکتے، اس ٹاپک کو پکڑتے، اس ٹاپک کو پکڑتے، ادھر بھٹکتے. ہمیں غیبت کا ٹاپک چاہیے، حرص کا چاہیے، لالچ کا چاہیے، فلاں کا چاہیے، لیکن ہمیں توحید کا ٹاپک ڈر لگتا ہے. بولنے والے کو بھی ڈر لگتا ہے، سننے والے کو بھی ڈر لگتا ہے. تو ہاں مومنات، یہ چیز ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر خرابیاں، ہمارے اندر پرابلم، ہمارے اندر جتنی مشکلات ہوتی ہے، سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ اللہ سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا، قرآن بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے سکون ملتا ہے. جب مجھے معلوم ہوگا کہ میرا اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو مجھے دنیا کے جتنے پرابلم ہوں گے وہ کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا. کیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی زینب کو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کربلا، شام، سارے مصائب دیکھ کے جب یزید نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا، تو کہتی ہے ما رأیت الا جمیلہ. عجب بات ہے نا، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے اللہ کی بیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خوبصورتی کے علاوہ اللہ کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. لیکن اگر مثلا میرا بچہ نافرمان ہو جائے تو میں اللہ کو 100 سناؤں گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں گی اللہ تو نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، اللہ میں تیری نماز پڑھتی ہوں، اللہ میں تیرے لیے یہ کرتی ہوں، اللہ میں اللہ کو جتاتی ہوں، احسان جتاتی ہوں، میں تیرے لیے یہ کرتی ہوں، میں تیرے لیے یہ کرتی ہوں، میں تیرے لیے یہ کرتی ہوں، میں نے تیرے لیے اتنے اعمال کیے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، اللہ تو نے مجھے یہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے کہا، اے موسیٰ تم میرا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا اے اللہ، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں یا رب العزت، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ جب میں شکر کرتا ہوں تو بھی یہ میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اس شکر کے بدلے میں میرے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. تو پروردگار عالم نے جب یہ لفظ سنے نا تو کہے موسیٰ، یہی حقیقی شکر ہے جو تو کہتا ہے نا، ہر شکر کے بعد میرے اوپر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی. تو ہاں مومنہ، اللہ کی ٹھیک سے صحیح سے معرفت نہ ہونا، نہ پہچان، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے ہم کہتے ہیں المیہ ہے. اور دوسری بات، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، ان کو دنیا میں بھیجا گیا، اس وقت شیطان نے ایک چیخ ماری اور شیطان نے کہا آج کے بعد کوئی مشرک نہیں ہوگا،
کوئی مشرک نہیں ہوگا اور آج کے بعد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ سکے کہتے ہیں نا پیسے، جب یہ سکے اور پیسے بنائے گئے تو شیطان نے سب سے پہلا جو ان سکوں کو ہاتھ میں لیا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تھا. شیطان نے سکوں کو لیا، پیسوں کو لیا، ان کو چوما، آنکھوں پہ رکھا اور کہا کہ اس کے ذریعے سے میں مسلمانوں کو مشرک بناؤں گا، اس کے ذریعے سے میں مسلمانوں کو ختم کروں گا، اس کے ذریعے سے اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے تیری توحید ختم ہوگی. اے اللہ یہ آئے گا تیری ٹکر میں مسلمانوں کے بیچ میں، یہ کہا میرے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں. تو ہاں مومنات، سب سے پہلی بات جب ہمیں اللہ کی صحیح سے پہچان ہوگی تو ہم کیوں جائیں گے؟ یہ سکے، یہ پیسے، یہ سب کچھ ہمارے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھیں گے. تو سب سے پہلے خداوند عالم نے بھی قرآن میں ہمیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اے میرے حبیب کہہ دو کہ وہ، میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو ہو ہے وہ ایکسٹرا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیکوریشن کے لیے اللہ نے رکھ دیا، ڈیکوریٹ کر دیا کہ سورہ کو میں سجاتا ہوں، خوبصورت بناتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت 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 بڑی معنی ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو، ابھی میں ہو پہ آتی ہوں برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندتر صلی علی محمد و آل محمد و اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بار بار مجھ سے پوچھ لے، لیکن اس کا سمجھنا قرآن کی ایک آیت ہے کہ جیسے خدا کہتا ہے جس طرح سے تمہارے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا اگر تمہارے اوپر بہت ساری شرائط ہے تو واجب ہے، اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو خود سے سیکھنا واجب ہے. تو اس ہو کو سیکھنا ہمارے لیے واجب قرار ہو جاتا ہے. تو ہاں مومنان، کسی نے کہا کہ ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غائب، ہم کہتے ہیں نا پروناؤن ہے لیکن ایبسنٹ کے لیے، غائب کے لیے، ایسا جو تھرڈ پرسن، جو ایسا جو ہمارے بیچ میں نہ ہو. ہم کہتے ہیں وہ، اس شخص نے یہ کیا، وہ کر کے بات کرتے. ہو کا ترجمہ بھی ہے وہ. تو یہاں پر کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ ہے، وہ ذات وہ تھرڈ پرسن، تو کیوں خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہرت سے، وہ رگ جس کے ذریعے سے پوری باڈی چلتی ہے، وہ رگ جس کے اندر میں نے انسان کی جان رکھ دی ہے، میں اس رگ سے بھی قریب ہوں انسان کے. یہ ہو اور یہ لفظ جو ہے وہ کس طرح سے آپس میں مل سکتے ہیں. تو ہاں مومنات، سب سے پہلی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ پروردگار عالم ہم کو یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، یہ ہو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تیرے پاس رہ کر بھی تمہارے پاس ہے، تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری شہرت سے بھی نزدیک ہے، لیکن تم اس کو نہیں جان سکو گے، تم اس کی ذات کو نہیں جان سکو گے. چھوٹی سی مثال دوں گی تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. کسی نے مچھلی سے پوچھا کہ جب تم دریا میں رہی ہو، تم تو دریا میں رہتی ہو، کبھی تم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اگر تمہیں پانی سے نکالا جاتا ہے تو تم فوراً مر جاتی ہو. کیا کبھی پانی کو دیکھا؟ مچھلی نے کیا کہا؟ نہیں، میں نے کبھی پانی کو نہیں دیکھا. ہم رہتے ہیں اللہ کے اندر، لیکن وہ ہمارے لیے ہو مینس غائب. ہمارے لیے ہم اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم اس کے جسم کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کے وجود کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہاں مومنان، کیوں ہم اللہ کے وجود کو نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ افسوس یہ جو ہندو ہوتے ہیں یا جو لوگ جو کہتے ہیں کہ محبت بغیر دیکھے نہیں ہو سکتی ہے، تو پروردگار عالم اس کا بھی جواب دیتا ہے. خداوند عالم سورہ فصلت میں کیا کہتا ہے رب العزت؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں خداوند عالم کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق انہ الحق اولم یکفی بربک.
खुदावंद आलम क्या कहता है? अल्लाह कहता है सनुरीहिम अन करीब हम सब लोगों को दिखा देंगे अपनी निशानियों को। पूरे आफाक में, पूरे फलक में, पूरी दुनिया में हमारी निशानियां फैली हुई हैं और इनके जिस्मों के अंदर भी उनकी निशानियां फैली हुई हैं। और फिर आगे खुदावंद आलम क्या कहता है? हत्ता यतबय्यन लहुमुल हक, यहाँ तक कि उनको पता चल गया कि अल्लाह मौजूद है, हक मौजूद है। लेकिन फिर खुदा कहता है मेरे हबीब इनको कह दो तुम्हारे लिए तुम्हारा रब जो है वो काफी है। हाँ मोमिनात, यहाँ पर रब्बुल इज्जत हमें कहता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए काफी। अल्लाह ने अपनी निशानियों को दिखा दिया, लेकिन अफसोस इंसान कहता है मुझे ज़ात इलाही को देखना। आज साइंस ने साबित किया कि दुनिया की कमजोर तरीन मखलूक इंसान है। कैसे? दुनिया की कमजोर तरीन मखलूक इंसान है। खलीफतुल्लाह हम कहते हैं, अहसनुल खालिकीन ने इसको बहुत हसन खाल्क किया। तबारकल्लाह हम कहते हैं ना, उस अल्लाह ने खाल्क किया। खुदा कहता है तमाम कायनात, पूरी मखलूकात ये खादम है, ये नौकर है इंसान के लिए। ये इंसान कितना ज़ईफ है कि एक साइंसदान में अभी 15 दिन पहले मैंने देखा, एक साइंसदान ने क्या लिखा, ये इंसान कीड़ी से भी कमज़ोर है, कीड़ी से भी कमज़ोर। कैसे? कहा क्यों? क्योंकि कीड़ी अपने जिस्म से दुगना वजन उठाती है और इंसान अपनी बॉडी से दुगना वजन नहीं उठा सकता। और दूसरा कहा कीड़ी, आपको पता है कि कीड़ी कभी सोती नहीं है। कीड़ी वो मखलूक है जो कभी, जिसको नींद नहीं आती। लेकिन इंसान की बॉडी इतनी ज़ईफ है, कीड़ी से भी ज़ईफ है, क्योंकि नींद तब आती है जब बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है। कीड़ी की बॉडी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इंसान की बॉडी में रात को अगर ना सोए तो दिन को उसकी बॉडी खल्लास हो जाती है। तो यहाँ पर अगर दिन को नहीं खाता तो रात की उसकी बॉडी खल्लास हो जाती है। हर घंटे के बाद उसको खाना चाहिए। माह रमज़ान बहुत मुश्किल से गुजरता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ज़ईफ है। अब वो ज़ईफ मखलूक क्या कहती है? वो ज़ईफ तरीन मखलूक अल्लाह से टक्कर खाती है कि ए अल्लाह तू अपना जिस्म, तू अपना वजूद मुझे दिखा दे। तो मैं कहती हूँ ए इंसान, पहले ये बताओ कि कभी अपने चेहरे को बगैर आईने के देखा? कभी नहीं देखा। कभी अपनी पीठ को बगैर आईने के देखा? है भी मेरी साथ में है, 24 घंटे पीठ साथ में होती है ना, 24 घंटे ये साथ में है। लेकिन कोई इंसान ये दावा नहीं करता कि हाँ मुझे पता है कि मेरी पीठ कैसे, मैंने उसको देख लिया है। इतना ज़ईफ इंसान, इतना ज़ईफ कि खुद को नहीं देख सकता और वो दावा करता है कि मुझे ज़ात इलाही को देखना है। तो यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त कहता है ए इंसान, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे, तुम मुझे कभी देख नहीं सकोगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से तुम्हारी आँख की पुतली, हम कहते हैं ना, अल्लाह कहता है आँख की पुतली, एक आँख की पुतली है, इसके जरिए से तुम पूरी दुनिया को देखते हो, लेकिन तुम इस आँख की पुतली को नहीं देख सकते हो। मैं ऐसे ही हूँ, इसके जरिए से तुम मेरे जरिए से हो, मेरे जरिए से तमाम चीज़ें हैं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते हो। हाँ मोमिना, ये जो हू है इसको छोटा सा और एक्सप्लेन करूँगी और फिर ज़्यादा इसमें अंदर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम कि ऐसे ना हो कि मुश्किल हो जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने ये जो हू का लफ्ज़ रखा है कुरान में, बहुत जगहों पर हू लिखा है, इसका मतलब ये है, खुदा कहता है कि इसका मतलब ये है, हू का मतलब ये है कि ए इंसान, मैं तुम्हारे इल्म में, तुम्हारी मारिफत में, तुम्हारे तफसरे में, तुम्हारे फ़लसफ़े में, तुम्हारी साइंस में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि मैंने इंसान को जब बनाया है तो इंसान अपना इल्म, अपनी मारिफत जो लेता है वो कुछ सेंस से लेता है। हमारे अंदर कितने सेंस होते हैं अगर इंसान देखे, क्योंकि इंसान, हम जो इल्म लेते हैं वो हम अपने सेंस के ज़रिए से लेते हैं। ऐसे है कि नहीं है? ऐसा है ना, इंसान जब इल्म लेता है वो सेंस के ज़रिए से लेता है। तो हमारे सेंस, टोटल हमारे सेंस कितने हैं? 5 ज़ाहिरी, 5 बातनी, 5 विजदानी। 5 ज़ाहिरी, जैसे हम कहते हैं ना, देखना, टच करना, क्या कहते हैं, देखना, चखना, सूंघना, इशारे हो रहे हैं मुझे ये सब। तो 5 हमारे ज़ाहिरी सेंस हैं।
اچھا یہ تو ہم نے کہہ دیا یہ ٹچ کرنا یہ دیکھنا، لیکن جب ہم سوچتے ہیں، یہ جو فکر کرتے ہیں، یہ جو ہمارے خیال آتے ہیں، جو خواب آتے ہیں، جو وچار آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، وہ کون سے سینس ہیں؟ یہ ہے باطنی سینس۔ ایک ہی ہمارے پاس ظاہری، 5 ظاہری ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی، اگر جس کو کرنا ہے وہ بعد میں مجھ سے لے لے۔ 5 ظاہری ہے، 5 باطنی ہے۔ یہ جو ظاہری سینس ہے اس کے اندر بھی سینس ہے، عقلی ہے، ہم کہتے ہیں عقل کے اندر ہے، فکر کے اندر ہے، خیال ہے، وسوسے ہے، یہ ہمارے 5 ہو گئے۔ پھر ان 5 کے اندر جو ہے وہ 5 سینس اور موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سر، خفا، اخفا، اس کے اندر روح، قلب، یہ ساری جو آ جاتی ہے وہ 5 آ جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے عقل دی، روح دی، قلب دیا، خیال دیا، وسوسات دیا، تمہارے اندر میں نے رازوں کو چھپا کے رکھ دیا، میں نے تمہیں ظاہری سینس دیا، لیکن تم جتنی تیرے اندر طاقت ہے، رب العزت کہتا ہے انسان تیرے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو، اور صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ آسمان کیسے خلق ہوا۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں جتنا پاور لگانا ہے لگاؤ، علم حاصل کرو۔ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ کبھی کہتی ہے یہ بات ٹھیک ہے، کبھی کہتی ہے غلط، کبھی کہتے ہیں بنانا کھانے سے وزن بڑھتا ہے، کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں بس بنانا نہ کھاؤ بڑھے گا وزن، سکیڑے کھاتے ہیں تو بیچارے ویسے کے ویسے سکڑے رہ جاتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ بنانا کھانے سے وزن سکھاتا ہے، تو جب پاڑے کھاتے تو بیچارے اور پاڑے ہو جاتے ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کبھی کیا کہتی ہے، کبھی کیا کہتی ہے، کبھی بھی سائنس ایک طرح سے نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ یہ سینس جو ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر، انسان سے بڑھ کر کسی کے پاس سینس نہیں ہے۔ انسان سینس کے اندر پاورفل ہے، باڈی کے حساب سے ضعیف ترین مخلوق ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سینس کو بھی استعمال کرو، باڈی کو بھی استعمال کرو، سب چیزوں کو استعمال کرو، لیکن جہاں تک ہو سکے مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ جو تمہارے سینس ہے نا، یہ تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، تمہیں غافل کر سکتے ہیں۔ یہاں خدا کہتے ہیں قارون کے پاس خزانہ آ گیا تو دعویٰ کرا، فرعون کے پاس حکومت آ گئی تو خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسی انسان کے سینس اگر ہم کہتے ہیں نا ہائپر ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ سے ٹکر کھاتا ہے، تو خدا کہتا ہے یہ سینس تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، مجھ تک یہ سینس تمہیں نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اس کو آپ دیکھیے گا کہ 68 میں پروردگار عالم نے کیا اشارہ کیا ہے، کہا ہاذا نبیو، کہا یہ میرا نبی۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے سے اس ہو کو تم اپنی ذات کے ذریعے سے نہیں حاصل کرو گے، لیکن اس ہو کو اگر تمہیں حاصل کرنا ہے نا تو ہاذا کے ذریعے سے کرو۔ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے سینس میں آ سکتا ہے۔ تو اگر اس ہو کو پہچاننا ہے تو ہاذا کے ذریعے سے آؤ، اور ہاذا کیا ہے؟ وہ ہے کل، میرے نبی کے ذریعے سے آؤ گے، کائنات کی تمام مخلوقات مل جائے اور اللہ کے بارے میں کہے کہ ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تو سب سے بڑی جھوٹی وہ مخلوق ہوگی، کیونکہ خدا کہتا ہے سبحان، ہم کہتے ہیں نا تسبیح پڑھتے ہیں نا، سب لوگ پڑھتے ہیں نا تسبیح، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا؟ سبحان اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ کتنی عظیم تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں سبحان کے حروف اصل جیسے ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ سے سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ اسپیڈ کے ساتھ پانی میں اسپیڈ کے ساتھ تیرنا، سوئمنگ کرنا، پسن کرنا، لیکن بہت اسپیڈ کے ساتھ، یا آسمان میں پرواز کرنا، اڑنا، بہت 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 تیزی کے ساتھ اڑنے کو کہتے ہیں۔ سمپلی اڑنا ہے وہ ہوتا ہے یطیر و طائر، آہستہ اڑنا، جو بھی نارمل، جیسے حتیٰ کہ جو باز ایگل ہوتا ہے نا، وہ بھی جب اڑتا ہے تو بھی اس کو سبحان نہیں کہتے ہیں، کتنا تیز وہ اڑتا ہے، اس کو سبحان نہیں کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں یطیرو، اس کو کہتے ہیں طیر کہتے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ جس کی اسپیڈ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبحہ، اور
اور جب ہم کہتے ہیں نا سبحہ کا مطلب ہے سبحان اللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگارا، اے میرے اللہ، کائنات کی تمام، اللہ کہتا ہے کائنات کی تمام مخلوق، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ دکھنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ نہ دکھنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ پیدا ہو چکی ہو، چاہے وہ ابھی پیدا نہ ہوئی ہو، چاہے وہ مر چکے، تمام مخلوقات مل کر بھی اگر اپنے رب العزت کے اندر اتنی اسپیڈ کے ساتھ اگر کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی جھوٹ، کوئی بھی بری چیز، کوئی بھی نقص اگر اپنے اللہ کے اندر ڈھونڈنا چاہے نا، تو وہ بھی اپنے اللہ کے اندر عیب اور نقص کو نہیں ڈھونڈ پاتے، اس کو کہتے ہیں سبح۔ تو اللہ کہتا ہے تم میری ذات کو کبھی بھی نہیں پہچان پاؤ گے، کیونکہ میں ہوں، میں نے تجھے خالق کیا ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، مخلوق خود کو نہیں جان سکتی ہے اور چلی ہے خالق کے اندر۔ کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ، میری باڈی کے اندر کچھ خرابی ہو جاتی ہے، مجھے ایکوگرافی کرانی پڑتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مجھے خود کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کیا بگاڑا ہو گیا ہے، اور میں چلی ہوں اس ذات کی طرف جو میرا خالق ہے، میں اس ذات کی طرف جا رہی ہوں۔ تو رب العزت کہتا ہے میری ذات تک تم کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، کیوں میں ہوں اور تم ہو حاضہ، تم ہو یہ۔ علماء کہتے ہیں کہ ہوں، میں پھر تھوڑا سا عربی کی طرف آؤں گی کیونکہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہوں، الحمدللہ قرآن سب پڑھتے ہیں، ہوں میں ایک ہے ہا، ایک ہے واو، ایسے ہے نا، ایک ہے ہا اور ایک ہے واو۔ تو یہ جو واو ہے یہ ہے پروناؤن، اور یہ جو ہا ہے یہ پروناؤن نہیں ہے، یہ پروناؤن نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف تاکید کے لیے، جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، ہوش دلانے کے لیے ہے کہ اٹھو، دیکھو یہ وہ ہے، وہ ذات۔ تو ہاں مومنات، خداوند عالم کہتا ہے میں وہ ہوں جس کو تم کبھی نہیں پہچان پاؤ گے، جس کی ذات تک کبھی بھی تم نہیں آ پاؤ گے۔ تو یہاں پر کیوں پروردگار عالم نے کہا لکا اللہ، کیوں اللہ کہتا ہے اللہ کی ملاقات، دیکھو اللہ کو، انشاءاللہ اس کو آہستہ سے بھی ہم کر لیں گے۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ میں وہ ہوں، میں اس میں اعظم ہوں، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ اس ہو کو پڑھو، اور کل اللہ کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں نا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے دور چلا جاتا ہے یا بیوی شوہر سے دور چلی جائے، شوہر تو نہیں ہے، کس کو میں آواز دوں، تو بیویاں شوہر تک پہنچا دیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے، آپ کر کے دیکھو 3 دفعہ صلوات، 11 دفعہ کل والا، پھر 3 دفعہ آپ صلوات پڑھ کے دیکھو، آدھا گھنٹہ کیا 15 منٹ نہیں گزرے گی کہ یا خود وہ پہنچے گا یا فون آ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دل میں علی علی ہے، زباں پر علی علی، آتی ہے میری سانس میں آواز یا علی، مر جاؤں گی تو کفن میں بھی لکھنا یا علی، نعرے حیدری یا علی، نعرے آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ہاں مومنات، کتنی بھی دوری کیوں نہ ہو، کتنی بھی ناراضگی کیوں نہ ہو، فوراً آ جاتے۔ اس کو میں نے بہت زیادہ آزمایا ہے، اس لیے آپ کو دے رہی ہوں۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ہاں مومنات، یہ قل هو اللہ بہت اہم سورہ ہے، بہت اہم سورہ ہے، بہت اہم سورہ ہے۔ اس قل هو اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو امام حسین کے صحابی تھے ان کو اسی اللہ کی معرفت تھی جس کی وجہ سے امام حسین نے دیا بجھا دیا تھا، امام حسین نے بتی بجھا دی تھی، کہا جس کو جانا ہے چلے جائے، لیکن جب بتی جلائی 3 دفعہ کرنے کے بعد تو دیکھا سب کے سب بیٹھے ہوئے، تو امام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں یہاں پر بیٹھو؟ کہا امام ہم آپ کے لیے تھوڑے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو اس ذات کے لیے بیٹھے ہیں جس نے آپ کو امام بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ہاں مومنات، یہ جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے پاس معرفت الہی تھی، توحید تھی، جس کے اندر وہ اتنے مضبوط تھے، اور ہم دیکھتے ہیں
اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ خدایا ہم وہاں کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن ہم یہ جو عزا کرتے ہیں، یہ جو غم کرتے ہیں، خدایا پروردگارہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان عزا کو، اس غم کو تا قیامت جاری رکھیں، اور وہ ثواب ہمیں عطا فرما جو تو نے کربلا والوں کو عطا فرمایا۔ تو ہاں مومنات، ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب حسین جو تھے وہ کتنے مضبوط تھے۔ ایک صحابی جس کا نام وہب تھا، وہب بن عبداللہ کلبی تھا، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی امام کے صحابی میں تھا، اور عاشور کے دن وہ امام حسین کے پاس آتا ہے اور میرے مولا سے کیا کہتا ہے مولا، اس سے پہلے کہ وہب مولا کے پاس جائے، اس کی ماں دیکھتی ہے امام حسین بہت پریشان ہے، بہت ان کی حالت۔ وہب کی ماں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے، اے وہب جاؤ حسین کے پاس، اے وہب جاؤ فاطمہ کے بیٹے کے پاس، اے وہب جاؤ رسول کے بیٹے کے پاس، اے وہب جاؤ علی کے بیٹے کے پاس۔ آج علی کا بیٹا بہت اکیلا ہو چکا، آج علی کا بیٹا بہت تنہا ہو چکا ہے، اے وہب جاؤ فاطمہ کے بیٹے کے اوپر قربان ہو کر آؤ۔ ہاں مومنہ، تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہب میرے مولا کے پاس آیا نا تو میرے مولا کو کہتا ہے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے شہادت کی۔ میرے مولا کہتے ہیں، وہب مجھے تیری ماں کا خیال آتا ہے کہ ماں کس طرح سے اپنے بچے سے دور رہ سکتی ہے۔ وہب کہتا ہے، مولا مجھے میری ماں نے بھیجا۔ الغرض، میں کہوں گی الغرض، وہب میدان میں جاتا ہے، وہب کی شہادت ہو جاتی ہے، وہب کی بیوی آتی ہے، اپنے گھٹنوں پر وہب کا سر رکھتی ہے اور روتی ہے۔ ایک لعین آتا ہے، اس کی بیوی کو بھی شہید کر دیتا ہے، لیکن ایک بات جو میرے دل میں بہت لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہب کو شہید کیا گیا نا، وہب کا سر قلم کیا گیا نا، تو اس کے سر کو اس کی ماں کی طرف پھینکا گیا، اور اس کی ماں نے دوبارہ سر لیا، چوما اور دوبارہ پھینک دیا، کہا جو راہ خدا میں چیز دی جاتی اس کو واپس نہیں لیا جاتا۔ میں کہوں گی وہب خوش نصیب ہو کہ آپ کا سر واپس تو آیا۔ ارے میں کہوں گی میرے حسین کو دیکھو، ارے آپ کا گلا کاٹ کے گلے کو پھینکا گیا، ارے حسین کے سر کو تو دیکھیے کہ کس طرح سے ماں زہرا کی گود میں سر حسین ہے، اور حسین کے سر کو ذبح کیا گیا۔ میں قربان ہو جاؤں اے بی بی زینب آپ کے اوپر۔ مجھے جب وہب کا سر یاد کرتی ہوں نا تو مجھے آپ کے حسین کا سر یاد آتا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، میری بیوی شام کے زندان میں ہے اور سر حسین یزید کے دربار میں۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ یزید نے سر حسین کو اپنے پاس رکھا، دشت میں رکھا، جب جوا کھیلتا تھا، ارے سر حسین کو پاس رکھتا، شراب پی کر حسین کے سر پر پھینکتا تھا۔ ارے ہر بات میں کیا کہتا، چھڑی لیتا، حسین کے سر کو مار کے کہتا، اے حسین کہاں ہے تیرا رسول، کہاں ہے تیرا نانا، بلاؤ، کہو آج۔ یا اللہ پروردگار ہماری اس قلیل سی چھوٹی عبادت کو تا قیامت تک خوش فرما۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ یا اللہ خدایا ہمیں صحیح معنی میں سچے شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے جو
خاص دعا طلب کرتے ہیں یا اللہ وہ یہ ہے کہ خدایا تو دیکھتا ہے کہ زمانہ کس طرح سے ہماری اولادوں پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے بچوں پر اپنا اثر چھوڑ رہا ہے. خدایا ہمیں نہیں معلوم کہ اس برے زمانے میں، اس بری جگہوں پر، خدایا ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں، کس طرح سے اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں. خدایا ہم تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. پروردگار جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے، خدایا 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 کے گھر پر اپنا خصوصی رحم نازل فرما. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما. آؤ کر لو حسین کا ماتم، آؤ کر لو حسین کا ماتم، جس نے دین نبی کو بچایا، جس نے دین نبی کو